ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، اب یہ ظاہر مظاہروں میں کیا ہوا، اسی پر آج بڑی طویل وہ پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے. ذرا انہوں نے سارے وہ دکھائے ہیں مناظر، گنائے بھی. اب دیکھیے المیہ تو یہ ہے نا کہ جو مظاہرہ کرنے والے تھے وہ خود ہی اپنی فلمیں بنا رہے تھے، خود اپنی آوازیں ریکارڈ کر کسی رہے کے قابو میں نہیں تھے، تھے، خود اپنے خلاف ایویڈنس دے رہے تھے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ دکھائیں جی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ اب وقت ہے سزا دینے کا. سر ایک سوال اگر مجھے اجازت دیں، خان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کیپٹل ہل کی اگزامپل دے رہے ہیں، وہاں تو جو ہے وہ چند لوگوں کو جو قصوروار تھے ان کو سزائیں دی گئی. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ہم نے سنا، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جی 25-30 جو بھی جتنے لوگ ہیں ان کو سزا دے دیں. 100 ہیں، 200 ہیں، 300 تو سر پھر ہم یہ سمجھیں کہ خان صاحب خود کو پارٹی کو بس بچانا چاہ رہے ہیں اور بس مولبہ دوسروں پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تشدد کی ہدایت نہیں کی تھی، یہ ان کا کہنا ہے نا. تو اب آپ کو دیکھیں، ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے نا. اچھا، اب یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد پر انتخابات ہوئے نا، انتخابات ہوئے نا، انتخابی عمل سے گزرے، اور پی ٹی آئی جو تھی اس کو بلے کا نشان اس سے لے لیا گیا. اس کے بعد اس نے یعنی کسی نے کدو کے، کسی نے کریلے کے، کسی نے بینگن کے، اور کسی نے لوٹے کے، کسی نے بالٹی کے نشان پہ الیکشن لڑا. بالکل. اور ایک بڑی تعداد جو ہے منتخب ہو گئی. اب اس وقت اپوزیشن کی جو لیڈرشپ قومی اسمبلی میں ہے ان کے پاس ہے، جو خیبر پختونخوا میں حکومت وہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہاں جو ہیں پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے. تو جب آپ نے پھر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کر لیے ایک جماعت میں، سر لیکن اس سے بیل آؤٹ تو نہیں ہو سکتے نا وہ، اگر کوئی جرم یا گناہ اس کا سرزد مطلب یہ ہوا ہے کہ عوام کی عدالت میں بھی تو ایک فیصلہ ہو گیا نا. وہ تو سر پی ٹی آئی کے حق میں مقبولیت کی بنیاد پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو قانون کی کارروائی ہے وہ ان لوگوں تک محدود رکھیں گے جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں. اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو پھر اس کے نقصانات ہوں گے، کیونکہ جب لوگ کسی پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ووٹ دے کر جڑ گئے نا، اب جب کارروائی کریں گے آپ تو ساروں کے جذبات جو ہیں ان کو بارانگیختہ کریں گے. تو اصل معاملات جو ملک کی معاملات ہیں وہ حکمت سے اور دانائی سے بھی تو چلتے ہیں نا. ہر جگہ آپ طاقت کا استعمال تو نہیں کرتے، اور طاقت کا استعمال بھی کتنی طاقت استعمال کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس پر کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. اگر آپ اس طریقے سے کارروائی کریں، ہم نے کی نہیں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کارروائی کی، فوجی ایکشن لیا، کیا کیا؟ پہلے انہوں نے مینڈیٹ حاصل کر لیا، لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، اس کے بعد کارروائی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کارروائی ایسے ہوئی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا، جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. تو دیکھیے ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں اسلام میں بھی جائیں آپ، جب جھگڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھر جرگہ بھی ہوتا ہے، مصالحت بھی ہوتی ہے. جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد مصالحت ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، انہوں نے تاوان ڈالا ہے، اور اس کے بعد معاہدے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی اور باہر، مسلمانوں کے اندر بھی تو لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے نا. جنگیں ہوئی ہیں. تو ہم نے ایک دوسرے سے وہ سلوک نہیں کیا جو غیر مسلموں سے کیا جاتا تھا. ہم یہ اجازت نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی ہے تو اس کا مال غنیمت سمجھ لیں، اصول اس کو قیدی بنا لیں، خواتین کو باندیاں بنا لیں. نہیں. تو اس لیے جو ہمارا اپنا جو قانونی نظام ہے، ہماری شریعت ہے، اس کے مطابق اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو جھگڑے کو رفع کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے. اس کا تاوان بھی طریقہ ہے، ہرجانہ بھی طریقہ ہے، توبہ بھی طریقہ ہے، معذرت بھی طریقہ ہے. یہ سارے ریاست کے جب معاملات آپ چلاتے ہیں تو پھر آپ کو دل جو ہے بڑا کر کے معاملات چلانا ہوتا ہے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے. اچھا